الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: منافق کی تین نشانیاں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں کہ پہلی نشانی اذا حدث کذب، کہ جب منافق بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اور پھر دوسری منافق کی نشانی بتلائی گئی کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. اور تیسرا بتلایا کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے. کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی تین نشانیاں بتلائی کہ جو آدمی منافق ہوتا ہے، منافق یعنی جو زبان سے تو اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرتا ہے لیکن دل اس کا مسلمان نہیں ہوتا، وہ دل سے مسلمان نہیں ہوتا، دل سے اسلام کے اوپر وہ مطمئن نہیں ہوتا. ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں. تو یہ منافق کی تین علامتیں ہیں. بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. تو ایک جھوٹ معلوم ہوا کہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ مومن باقی نہیں رہتا ہے، منافق ہو جاتا ہے. اور منافقین کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید کی آیتوں میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں کہ منافق کے لیے اللہ رب العزت والجلال کا بہت ہی سخت اور دردناک عذاب ہے. کہ منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سارے تھے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اسلام کو ظاہر کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کو نقصان پہنچانے کی، آپ کو تکلیف دینے کی وہ بھی سازشیں رچا کرتے تھے، مشرکین کے ساتھ بجایا کرتے تھے. تو اسی لیے جو بھی آدمی جب بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ہمیں اور آپ نے یا کسی اور نے یہ فیصلہ نہیں کیا، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو ہرگز کبھی بھی جھوٹ نہ بولے. اس لیے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے آدمی مومن باقی نہیں رہتا، مومن قابل باقی نہیں رہتا ہے، وہ منافق ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کے اوپر بہت زیادہ فضیلتیں بھی بتلائی ہیں. اس کے علاوہ سچ بولنا یہ صرف اسلام کے آنے کے بعد یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان سچ بولنا پایا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی مشرکین، کفار، بڑے بڑے مشرکوں کے سردار اگر ان کو کوئی جھوٹ بولنے کا موقع ملتا تو اس وقت بھی وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے.
یعنی جھوٹ بولنا اسلام کے آنے کی وجہ سے ختم ہوا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جھوٹ بولنے کو لوگ اسلام سے پہلے بھی برا سمجھتے تھے، اس کو اچھی حرکت نہیں سمجھتے تھے، اور اسلام آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جھوٹ بولنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کہ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام دور دور تک پھیل رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر ممالک کے بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھ رہے تھے۔ وہ یا تو کچھ مجوسی بادشاہ تھے، کچھ نصرانی بادشاہ تھے، کچھ ایسے ہی لامذہب تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تک اپنے نبی ہونے کی دعوت اور اللہ کے ایک ہونے کی دعوت کے سلسلے میں خطوط لکھا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے ایک ہونے کو مان لے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان لے۔ خطوط لکھے بہت سارے بادشاہوں کی جانب، اس میں سے ایک بادشاہ ہے روم کا بادشاہ، اس کی جانب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مان لو، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھے اللہ کا آخری نبی مانو۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔ جب وہ خط روم کے بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے خط پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اور اس میں مزید تحقیق کرنا چاہا کہ خط کس کی طرف سے آیا ہے، اور واقعی کوئی اس خط کے لکھنے والے کو جاننے والا بھی ہے کیا۔ یعنی اس بادشاہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، ان کی خصوصیات سے واقف نہیں تھا، بس نبیوں کے بارے میں کچھ علم اس کو تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی بہت سارے لوگ روم میں مکے سے تجارت کے لیے آیا کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی مکے سے تجارت کے لیے آیا ہوا ہے تو اس کو ہمارے پاس بلاؤ تاکہ ہم محمد کے بارے میں ان سے تحقیق کریں۔ تو جب دیکھا گیا تو اس میں ابو سفیان جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں اسلام لائے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بنے، تو دیکھا کہ وہ تجارت کے سلسلے میں روم آئے ہوئے، تو ان کو بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا، اور بادشاہ نے ان سے چند ایک سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ محمد کا نسب کیسا ہے، محمد تمہارے درمیان کیسا نسب رکھنے والے ہیں، یا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ چونکہ وہ بھی قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم میں محمد کا نسب بہت ہی اعلیٰ نسب والے ہیں، کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، جو بات ہے سچ سچ بتا دیں۔ اس کے بعد پھر پوچھا کہ بادشاہ نے کہ ان پر ایمان لانے والے کیسے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں یا طاقتور لوگ ہیں، تو اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پر ایمان لانے والے بہت ہی کمزور لوگ ہیں۔ اس طریقے سے جواب دیا تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں، ہر نبی کے اوپر ابتدا جو شروع لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ ان کی حالت کمزور ہی ہوتی ہے، بعد میں بھی دوسرے لوگ بھی کیا ہے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے جواب دیا، اور بھی بہت سارے سوالات کیے، لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ پھر بادشاہ نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ جب تمہارے درمیان جنگ ہوتی ہے تو جنگ کیسے ہوتی ہے، یعنی جنگ کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے یا محمد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ کبھی ان کو ہمارے اوپر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے اور کبھی ہم ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے جو باتیں سوالات کیے گئے وہ تمام سوالوں کے صحیح جواب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت ابو سفیان اس وقت کیا تھے، مشرکوں کے سردار تھے، کافروں کے سردار تھے، لیکن ایک بات میں بھی انہوں نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا، جھوٹ ہرگز کسی بھی بات کا جھوٹا جواب نہیں دیا، بلکہ جو سچ تھا وہ سچ بتا دیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام لانے سے پہلے بھی لوگ جو مشرک ہوتے تھے ان کے اندر بھی یہ بات تھی کہ وہ سچی بات کہتے تھے، کوئی ان سے کوئی بات پوچھتا تو وہ سچی بات کہتے تھے۔ حالانکہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ اختیار تھا، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اختیار تھا، میں چاہتا تو محمد کے بارے میں جھوٹی باتیں بیان کر سکتا تھا، لیکن میں نے جھوٹ بولنے کو برا سمجھا، اس لیے میں نے بادشاہ کے سامنے کوئی جھوٹی بات بیان نہیں کی،
بلکہ بادشاہ نے جو سوالات مجھ سے محمد کے تعلق سے کیے میں نے ان کے صحیح جواب دے دیے۔ تو اس واقعے سے بھی ہمیں یہی بات معلوم ہو رہی کہ زمانے جاہلیت کے اندر اور اس کے علاوہ مشرکوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین تھے، کفار تھے، جو بھی آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے، ان مشرکوں کے اندر بھی یہ بات تھی کہ وہ جھوٹ بولنے کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کو منافق کی علامت بتلایا۔ تو جھوٹ کا مفہوم یہ بہت ہی عام مفہوم ہے، ایسا نہیں کہ آدمی صرف بات ہی کے اندر کوئی جھوٹی بات کہہ سکتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ جھوٹ کی جو قسمیں ہیں وہ بہت زیادہ عام ہیں۔ جیسے کتابوں کے اندر اور ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک بہت بڑے عالم دین ایک واقعہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک دوست کسی دوسرے ملک میں وہاں پر جاب کیا کرتے تھے، نوکری کیا کرتے تھے، وہ اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے اپنے ملک پر آئے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی چھٹی ختم ہو گئی، انہوں نے اور چند دنوں کی چھٹی کی رخصت منظور کرانے کے لیے ایک درخواست لکھا اپنی کمپنی کو، اور انہوں نے کہا کہ جب تک اپنی کمپنی کو ہم بیماری کی درخواست اور بیماری کا لیٹر نہیں لکھیں گے اس وقت تک ہمیں چھٹی نہیں مل سکتی۔ تو وہ تو صحیح سالم تھے، اچھے خاصے صحت مند تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس لیٹر کے اندر یہ بات لکھی کہ میں بیمار ہوں، اس لیے چند اور دنوں کی میں رخصت چاہتا ہوں۔ تو یہ لکھی، تو جب وہ عالم دین کے سامنے انہوں نے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی جھوٹ کے اندر شامل ہے، اس لیے کہ آپ اچھے خاصے صحت مند ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف چھٹی لینے کی خاطر مزید لیو لینے کی خاطر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں۔ تو یہ جھوٹ کے اندر شامل ہے، یعنی آدمی جھوٹے آدمی کے اوپر جو اللہ رب العزت و جلال کی لعنتیں آئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں بتلائی ہے اس کے اندر یہ آدمی بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے آدمی کو کیسی بھی مجبوری ہو جائے لیکن کہیں بھی جھوٹ سے ہرگز کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ جو بات ہے اس بات کو بھی صحیح انداز میں بیان کر دینا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا الصدق یبدی والکذب یبدی، کہ جو سچائی ہے وہ آدمی کو نجات دلا دیتی ہے، اور جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے اس کو وہ جھوٹا آدمی کو اس کی جھوٹ بولنا ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے آپ بہت ساری مرتبہ اور یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں اور یہ مثال بھی مشہور ہے کہ آدمی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک سچ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتا ہے۔ اس کو ایسا نہیں کہ بھائی ایک مرتبہ سچ بولنے کا موقع ہے تو اس وقت سچ نہیں بولتا، لیکن اس سچ کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹ، دوسرا جھوٹ، تو اس کے اوپر کتنے مرتبہ وہ جھوٹ کا ارتکاب کر رہا ہے، کتنے مرتبہ آپ کی زبان سے جھوٹی بات کہہ رہا ہے، تو ہر مرتبہ وہ ان تمام وعیدوں کا مستحق ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ رب العزت و جلال نے جو وعیدیں جھوٹے کے لیے بتلائی ہے ان تمام وعیدوں کا وہ شخص مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے کیسا بھی سنگین معاملہ آدمی کو کبھی بھی جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات بولنے سے بچنا چاہیے، ہرگز کسی کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے ارشاد ہے کہ سچائی اور سچ بولنا آدمی کو نجات دیتا ہے، کہ دنیا کے ہم کسی بھی بڑے سے بڑے مسئلے میں پھنس جائے اس وقت آدمی کو سچائی سے کام لینا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ارشاد کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آج اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سچ بولنے سے آدمی کو نجات ملتی ہے، تو ہمیں اس بات پر ایمان بھی ہے، ہمارا یقین بھی ہے کہ نبی نے جب یہ بات کہہ دی تو ہم زندگی بھر سچ ہی بولیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچ بولنے سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ نجات ملتی ہے۔ اور بھی آپ بہت سارے واقعات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اور بھی اولیاء اللہ کے واقعات سچ بولنے کے متعلق احادیث کی کتابوں میں لکھے ہوئے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک تفسیر کی حدیث سنائی تھی، اس کو مختصر طور پہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی ہے، مالدار صحابی ہے۔ وہ صحابی جب ایک غزوہ پیش آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اس غزوے میں شریک ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس غزوے کے لیے تیار ہو گئے،
لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی تھے وہ اچھے خوشحال تھے، ان کے پاس کئی ایک سواریاں تھیں، وہ بہت مال و دولت رکھنے والے تھے، لیکن انہوں نے اس غزوے میں صرف اس لیے شرکت نہیں کی کہ وہ ٹالتے رہے، چلو میرے پاس سواریاں بھی بہت زیادہ ہے، طاقت بھی ہے، صحت بھی ہے، میں یہ صحابہ تو اب نکل رہے ہیں غزوے کے اندر، لیکن میرے پاس کتنی تیز رفتار سواریاں ہیں کہ میں جو مہینوں کا سفر ہے اس کو ہفتوں کے اندر میں طے کر لوں گا۔ بس اس ٹال بٹول میں وہ صحابی جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن اس کے بعد غزوہ ہو گیا، صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آ گئے، اور یہ صحابی اس غزوے میں شریک بھی نہیں ہو سکے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ آج جائیں گے، کل جائیں گے، آج جائیں گے، کل جائیں گے، بس یہی وجہ تھی، اس وجہ سے وہ غزوے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ لیکن وہ جب واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جو صحابہ اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آ کر سب نے جو بھی ان کے آزار تھے آزار پیش کیے کہ میں اس وجہ سے اس غزوے میں نہیں آیا، میں اس وجہ سے نہیں آ سکا، میں اس وجہ سے نہیں آ سکا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بھی گئے، تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ خود بتلاتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر میں نے غزوے میں اور جنگ میں شریک نہ ہونے کی وجہ بتلائی، تو میرے دل میں بات آ رہی تھی کہ میں کوئی بہانہ تراش دوں، کوئی بات بول دوں کہ ایسا، بھائی کوئی بھی کیا ہے بہانہ تراش کر، بہانہ بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتلا دوں، بیان کروں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بہانہ بنانے والوں میں، بہانہ تراشنے والوں میں سب سے ماہر تھا، چاہتا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹی بات بول دیتا، کوئی جھوٹا عذر پیش کر دیتا کہ اس وجہ سے میں غزوے میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غزوے میں شریک نہ ہونے کی صحیح وجہ بتلا دی کہ میں آج کل پہ ٹالتے اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اور ان کے ساتھ اور دو صحابہ تھے ان کا بائیکاٹ کر دیا، ان کا بائیکاٹ کر دیا کہ آپ لوگ مسجد میں نہیں آ سکتے، کوئی مسلمان آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے، آپ لوگ گھر میں رہیں گے اور آپ کی بیویاں بھی آپ سے علیحدہ رہیں گی، اور آپ اپنے گھروں کے اندر نمازیں ادا کریں گے۔ ایسا بائیکاٹ ہو گیا کہ کوئی صحابی ان کے سامنے سے گزرتے تو ان کو سلام بھی نہیں کرتے، یا کسی صحابی کو یہ سلام کرتے تو ان سلام کا جواب نہیں دیتے، لیکن یہ مطمئن تھے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے موقع ہونے کے باوجود میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے جو عذر تھا میرا صحیح عذر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ میرے اس عذر کی وجہ سے مجھے نجات دے گی۔ تو کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے رخی اختیار کریں کہ صحابہ کو نہیں دیکھ رہے، وہ صحابی ان سے کوئی بات چیت نہیں کر رہے ہیں، ان کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی دوسرے صحابی بھی ان سے بات نہیں کر سکتے، ایسا طریقہ۔ تو بہت سارے پریشان تھے صحابہ، لیکن وہ امید اللہ رب العزت و جلال کی ذات سے امید لگائے ہوئے تھے کہ میں نے صحیح عذر پیش کیا۔ اس کے بعد 40 دن کے گزرنے کے بعد قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت و جلال نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہوں نے معافی مانگی اللہ سے کہ اللہ میں نے سچ عذر جو تھا وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھ دیا ہے، آپ کے نبی کی خدمت میں، تو اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو اللہ رب العزت و جلال نے ان کی جو توبہ قبول کی، اس توبہ کے قبول کرنے کا ذکر قرآن مجید کی آیتوں میں نازل فرمایا، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو یہ سچ بولے ہیں وہ صحابی، سچ بولنے کی وجہ سے ان کی توبہ ایسے قبول ہوئی کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بیعت ختم نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت و جلال نے قرآن کی آیتوں کو نازل فرما کر ان کی توبہ کی قبولیت کا بھی اعلان کیا اور ان کے بیعت کو بھی ختم کر دیا۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ آدمی کو جھوٹ بولنے کا موقع تھا، اس وقت جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن اس نے صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے سچ بات بیان کر دی، اس نے سچی گواہی دے دی، تو اللہ رب العزت و جلال نے اس کے سچ بولنے کی وجہ سے اس کو نجات دے دی۔ تو ایسے ہی بہت سارے واقعات ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے درمیان کہ ہم جھوٹ میں مذاق میں کیا ہے، جھوٹ بول دیتے ہیں بہت ساری مرتبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سخت وعید بتلائی ہے کہ آدمی جو جھوٹ یعنی مذاق میں جھوٹ بول دیتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت و جلال ایسے آدمی کو بھی بہت زیادہ سخت عذاب دے بہت۔ تو اس لیے آدمی کو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، آدمی سچ میں تو ہرگز جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن مذاق کی کیفیت ہے اس وقت بھی اس کو ہرگز جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق کیا ہے
لیکن ایسا مذاق نہیں کیا کہ جس میں جھوٹ بھی شامل ہو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق کی مثالیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا آئی، آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی میں جنت میں داخل ہوں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوتی، بڑھیا عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں۔ تو بڑھیا پریشان ہو گئی، ایسا کیسا، میں تو ایمان والی ہوں، نبی کے اوپر میرا ایمان ہے، اللہ کے اوپر میرا ایمان ہے، اس کے بعد میں کیسے جنت میں داخل ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جتنی ہیں وہ سب کی سب جوان ہو کر جنت میں داخل ہوں گی، کوئی بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مذاق فرمایا کہ جس کے اندر کوئی جھوٹی بات شامل نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم مذاق میں بھی کسی سے کر رہے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اور بھی قرآن مجید کی آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتلائی گئی، تو اس لیے تمام بات کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی ایمان والا آدمی ہوتا ہے، کامل مومن ہوتا ہے، وہ جھوٹ کبھی بھی نہیں بولتا ہے، اس لیے کہ جھوٹ بولنے والا منافق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی منافق بات کرتا ہے تو اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے، اور ایمان والا بات کرا تو کبھی بھی اپنی زبان سے جھوٹی بات نہیں کہتا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو خود اپنا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی ہے اس میں شامل۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، معاملہ کتنا بھی سنگین ہو جائے۔ ہاں البتہ کتابوں کے اندر کتنی اجازت دی گئی ہے، اگر آدمی کے جان کے اوپر بات آ گئی، اگر آدمی کو کوئی اس کی جان کے اوپر حملہ کرنے آ جائے تو اس وقت آدمی جھوٹی بات کو بول کر اپنی جان کو بچا سکتا ہے۔ جیسے ہجرت کا واقعہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑ رہے ہیں، گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت کوئی آدمی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، یہ کون ہے؟ اس لیے وہ آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت نہیں دیکھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ھذا الرجل، یہ وہ آدمی ہے جو ہمیں صحیح راستہ بتلاتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ بتلاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہی محمد ہے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق نے خود اپنی جان بچانے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے ایسا فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمیں سیدھا راستہ بتاتے ہیں، ایسا نہیں فرمایا کہ یہی محمد ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کبھی اپنی جان کے اوپر بات آ گئے، آدمی کی جان کے اوپر کوئی حملہ ہو سکتا ہے، اس وقت آدمی اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس وقت اگر جھوٹ بولنا چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ آدمی کو جھوٹ بولنے کی شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی اللہ رب العزت والجلال کہنے والے کو، سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہیں وہ سنت ادا کریں۔